السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ محترم معزز سامعین اور ناظرین، اور اس درس سے فائدہ حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں دروس رکھ رہے ہیں کہ جو دروس الحمدللہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عبرتناک اور بڑے ہی عظیم دروس ہیں، جن پر ہماری نظر ہونی چاہیے اور ہمارا مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے کل بتایا تھا اور اس میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے الحمدللہ ہمیں کچھ رہنمائی بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رہنمائی کرنے والے اصحاب کو خیر کی اور توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کے اچھے مشوروں سے بہت ساری باتیں اچھی ذہن میں آ جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں بیان کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کو پر اصلاح بھی کر لی جاتی ہے۔ بڑی خوشی ہے۔ علم کے لیے کوئی شرم اور کوئی حیا مانے نہیں ہونی چاہیے۔ علم بہت ہی عظیم شے ہے، علم نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، اور محدثین میں سب سے اونچے محدث رئیس المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ بڑی عظیم شخصیت کے حامل انسان ہیں، اور بڑے ہی امت کے اوپر آپ کے احسانات ہیں جن کو تا زندگی ہم بھلا نہیں سکتے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہم سب استفادہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان دلائل سے ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور روشنی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت رکھنے اور ان پر دل و جان سے قربان ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین، تو ہم نے بیان کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا سے اس بینائی کو لوٹا دیا۔ یہ اللہ کی جانب سے کرامت تھی، اور جیسا کہ میں نے ایک لفظ بول دیا تھا معجزے کے بارے میں، تو معجزہ نہیں ہوتا ہے، انبیاء کے لیے معجزہ ہوتا ہے، معجزہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت فرمائی تھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ محترم ناظرین، اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ دوبارہ آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، تو پھر کیسے واپس آئی، اس کے بارے میں آج ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر میں کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے، اور 11ویں سال کی عمر میں آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور وہ ایک واقعہ بن کر رہ گیا اور لوگ متعجب ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی علم کے اندر دلچسپی رکھنے والے اور بہت ہی زیادہ بصیرت و بصارت کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنایا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کی خدمات امت تا زندگی نہیں بھول سکتی۔ تاج الدین سبکی نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دوبارہ بینائی چلی گئی، اور وہ بینائی کس وجہ سے گئی، کیوں گئی؟ وجہ یہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں اور گرمی کی شدت میں
طلب علم کے لیے آپ نے سفر فرمایا. بہت زیادہ تیز دھوپ پڑ رہی تھی، شدت کی دھوپ تھی، گرمی بہت زیادہ سخت تھی. اس گرمی کی وجہ سے آپ کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی اور بصارت چلی گئی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خراسان پہنچ گئے، اور خراسان پہنچنے پر آپ نے کسی حاذق حکیم سے مشورہ لیا، اور اس کے مشورے سے آپ نے اپنے سر کے بال صاف کر لیے، یعنی سر کے بال کو منڈا لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سر کے بال کو منڈایا. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حدیث کے اندر سر کے بال منڈانے کی ممانعت بھی ہے اور اس کو ایک مکروہ عمل بھی جانا گیا ہے. تو یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے لیے سر منڈانے کی ممانعت نہیں فرمائی ہے. اگر کسی آدمی کو بیماری ہے، جوئیں لگ گئے ہیں، تو وہ سر منڈا سکتا ہے. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ثبوت موجود ہے. محترم ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سر منڈایا تھا یہ اپنی بیماری کی وجہ سے منڈایا تھا، بلا وجہ نہیں منڈایا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سر کے بال صاف کرائے، اور پھر گلے ختمی ایک دوا ہے، ختمی کا پھول، جو ختمی ایک بوٹی ہے جو حکمہ اور اطباء لوگ اچھے طریقے سے اس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو گلے ختمی کا ضماد کیا، یعنی اس کا لیپ کیا، اور اس ضماد کر کے اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی وجہ سے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفائے کاملہ عاجلہ کرنی ہی تھی، چونکہ اس لیے کہ آپ سے بڑے کام لینے تھے، آپ سے حدیث کی خدمات لینی تھی، آپ سے قرآن کا فہم دنیا تک پہنچانا تھا، آپ سے احادیث کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانا تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی مزید آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں عنایت فرمائی تھی، چونکہ آپ کو احادیث کی خدمات کے لیے مختص اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا. آپ کو رئیس المحدثین کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور آپ محدث ابن محدث ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی 10 سال کی عمر تھی کہ آپ مکتبی تعلیم سے فارغ ہو گئے، یعنی جو مکتب کی تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم سے، ابتدائی تعلیم سے آغازی تعلیم سے آپ فارغ ہو گئے. آپ کو احادیث نبوی یاد کرنے کا بچپن ہی سے بہت زیادہ شوق تھا، بہت اشتیاق تھا، آپ بہت مشتاق تھے، بہت زیادہ آپ کو شوق تھا، جذبہ تھا احادیث کے یاد کرنے کا، یعنی حفظ احادیث کا بہت زیادہ جذبہ تھا آپ کو. اسی جذبے کے تحت آپ حدیثیں یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے بچپن میں 70,000 سے زائد احادیث یاد کر لی، حفظ کر لی. اور ان دنوں شہر بخارا میں علوم قرآن و حدیث کے بہت سارے مراکز قائم تھے، بہت سارے مرکز تھے جن میں حدیث کا علم، قرآن کا علم سکھایا جاتا تھا، جن میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جاتا تھا اور اس کے اصول و مبادیوں کو بتایا جاتا تھا. یہ سارے مراکز قائم تھے. ان مراکز کا بھی آپ نے جو ہے دورہ کیا، اور وہاں سے بھی علم کو حاصل کیا، اور وہاں سے بھی آپ علم سے فیضیاب ہوئے. جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں اور ہو رہی تھیں، اور اس کے ساتھ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان مراکز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے لگے اور فیضیاب ہوئے. ایک دن محدث بخارا امام داخلی رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں آپ تشریف فرما تھے، شامل تھے، اس میں آپ شریک تھے اس میں، کہ امام داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے وقت سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم فرما دیا، عن ابی الزبیر عن ابراہیم فرما دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محترم، یہ سند اس طرح نہیں ہے، یہ سند اس طرح نہیں ہے. آپ اور ادب کے دائرے میں ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے استاد محترم کو رہنمائی فرمائی کہ آپ اصل کی طرف مراجعت فرما لیں،
چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں گئے اور جانے کے بعد مکتبے سے کتاب اٹھائی اور کتاب اٹھا کر جب دیکھا تو واقعی میں وہی بات ہے کہ سند غلط بیان کی گئی تھی۔ منصف مزاج اساتذہ جب کسی کو مل جائے اور انصاف کرنے والے استاذ جب مل جائیں تو الحمدللہ استاد کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور استاد کے علم کے ساتھ ساتھ اضافہ شاگردوں کے علم میں بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے اساتذہ آج کے دور میں اگر کوئی بات پوچھ لی جائے تو برا مان جاتے ہیں، بچے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بچے کو اگر کوئی بات اچھی معلوم ہے تو کتاب کی طرف مراجعت کر کے اپنے علم میں زیادتی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، چونکہ العلم من المہد الی اللحد، علم کا حصول اپنی ماں کی گود سے لے کر اپنی قبر تک پہنچنے تک ہے، لہذا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے زیادہ اونچا علم والا ہوتا ہے۔ میں یہ سوچنے لگوں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، غلط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی درس اپنے سبق سے دیا ہے، اور ان کے اساتذہ نے یہی سبق سکھایا ہے کہ ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ علم کی طلب میں اس کی تشنگی کبھی نہیں بجھنی چاہیے، اور وہ ہمیشہ اپنی پیاس کو بجھانے کی طلب میں لگا رہنا چاہیے، اور جہاں سے بھی علم کی بات مل جائے اسے اس کو اخذ کر لینا چاہیے اور اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اچھی بات کے حصول کے لیے کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، اچھی بات کے لیے کوئی حیا نہیں، شریعت نے کوئی حیا کی قید بندیاں نہیں لگائی ہیں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سیکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، کچھ امور پر آپ مشورہ کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مشورہ لیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات مل جائے۔ محترم ناظرین، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کتاب کی مراجعت فرمائیے۔ آپ نے مراجعت فرمائی، جب آپ نے دیکھا تو اس میں معاملہ ویسا تھا کہ آپ غلطی پر تھے۔ منصف مزاج انصاف پرست استاذ نے فوراً مراجعت کرنے کے بعد سوال کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بولے کہ آپ بتاؤ کہ صحیح سند کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ جواب دیا، صحیح سند یہ ہے کہ سفیان عن الزبیر وهو ابن عدی عن ابراہیم۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اچنبے میں رہ گئے، تعجب ہو گیا، اور کیوں تعجب نہ ہوتا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے، ایک 10 سال کے بچے نے، جو 10 سال پار کر کے اب 11ویں سال میں آ چکا ہے، اس بچے نے گرفت کر لی ہے، اور گرفت بھی بڑی مضبوط، بڑی پائیدار، اور بڑے ادب کے دائرے میں۔ یہ نہیں کہ شاگردوں کو بے ادبی کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ شاگردوں کو ادب کے ساتھ ہر سوال کرنے کی اجازت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا گیا ہے، اور آپ نے سوال کے جواب بھی دیے ہیں۔ اسی طرح ادب کے دائرے میں ہم کو بھی سوال کرنا چاہیے، اور سوال کا جواب ادب کے دائرے میں ہی دینا چاہیے، تاکہ بچوں کو معلومات ہو جائے اور صحیح بات سمجھ میں آ جائے، اور ساتھ میں جس بچے کو اس بات کا علم ہو اس کو جو ہے شاباشی بھی دینا چاہیے، اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے حوصلے کو پست نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوصلے کو بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ شاباشی عنایت فرما دی استاد محترم نے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات پیش کر دی تو اس کے بعد سب کو تعجب ہو گیا، اتنا چھوٹا بچہ، ایک نوعمر شاگرد کی اس گرفت کو انہوں نے تسلیم بھی فرما لیا، اور واپسی پر منصف مزاج استاد نے اس کی تصحیح کے بارے میں سوال بھی کر لیا، اور اس کی تصحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بھی فرما دی، اور اس کے بعد ان کی حوصلہ افزائی بھی امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی۔ محترم ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب 11 سال کی عمر تھی تو آپ نے انہی ایام میں بخارا میں 18 محدثین سے علم کو حاصل کیا، فیوز حاصل کرتے ہوئے ذخیرہ احادیث
یاد کر لیں، بہت ساری احادیثیں آپ کو یاد ہو گئیں، 70,000 سے زائد حدیثیں آپ کو یاد تھیں. جیسا کہ سلیم بن مجاہد کا بیان ہے کہ جب ان کی ملاقات امام صاحب سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، تو اس وقت ان کو 70,000 سے زائد حدیثیں یاد تھیں، زبانی یاد تھیں. جتنا علم کا جو بحر ہو، سمندر ہو، اس علم کے سمندر کا کیا کہنا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، احادیثوں کا ذخیرہ تھا. اتنی حدیثیں یاد تھیں، اللہ اکبر. میں بتاؤں گا کہ کتنی احادیث یاد تھیں اور کتنی احادیث کے سے چھانٹ پھٹک کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتنی احادیث کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا. اور سب سے پہلی حدیث کیا ہے اور کس سے روایت ہے اور اس کے راوی کس اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کہاں سے وحی کا آغاز ہوا اور کہاں سے احادیث کی جو ہے احادیث کو بیان کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز فرمایا، میں اس کو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گا. اور آپ کو بہت ساری بہترین معلومات انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو عنایت فرمانے کی کوشش کروں گا. پہلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ مختصر طور پہ کچھ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اب یہ چوتھی قسط ہے جو آپ کی خدمت میں پہنچ رہی ہے. اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور اس سے بہت ساری نصیحتیں مل سکتی ہیں. آپ نے طلب علم کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور بڑی دور دراز گئے اور جا کر علم کو حاصل کیا، اور پھر آپ نے اس علم کی خاطر دشوار گزار سفر طے فرمائے، اور سفر کے اندر آنے والی صعوبتوں اور پریشانیوں کو آپ نے برداشت کیا، آپ نے جھیلا. علم کی خاطر بہت ساری پریشانیوں کو جھیلنا پڑتا ہے، بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے اسٹوڈنٹس، آج ہمارے طالب علم، آج ہماری طالبات، آج ہمارے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بغیر یاد کرے ہوئے علم حاصل ہو جائے، بغیر کچھ پڑھے ہوئے علم حاصل ہو جائے، بغیر کتاب کو اٹھائے ہوئے ہمیں علم حاصل ہو جائے. تو میرے بچوں اور میرے اسٹوڈنٹس اور میرے طالب علم ساتھیوں اور تمام بھائیوں، اہل اسلام بھائیوں، علم جب تک حاصل نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، جب تک کہ اس کی گہرائی و گیرائی میں اترا نہیں جاتا، جب تک کہ اس کی تحقیق و تدقیق اور بحث و تمحیص اور تبحیث میں مبتلا نہیں ہوا جاتا، تب تک علم بڑھتا نہیں ہے. علم جب بڑھتا ہے جب کہ آپ مطالعہ کریں، آپ کے اندر شوق مطالعہ ہو، آپ اس کے لیے محنتیں کریں گے آپ، تو آپ کو بہترین سے بہترین بدلہ ملے گا، آپ کو اچھا سا اچھا جو ہے اس کی جزا ملے گی، آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، آپ کو اس کا جو ہے آپ اس سے استفادہ کریں گے، آپ مستفید ہوں گے انشاءاللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر 16 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ نے اپنی ماں کے ساتھ حج کا جو سفر تھا وہ طے کیا، اور آپ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور آپ روانہ جب ہوئے تو وہاں پر پہنچے، حج کی ادائیگی کی، فریضہ حج کو ادا کیا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی محترمہ والدہ کے ساتھ جو ہے فریضہ حج کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت مانگی کہ محترمہ والدہ صاحبہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ میں آیا ہوا ہوں. محترمہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اور اس کے اہل علم حضرات سے مستفید ہوں اور ان سے استفادہ کروں، ان سے اکتساب علم کروں. امی صاحبہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں اور یہاں میں سکونت اختیار کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد علم کی تحصیل کر کے پھر اس کے بعد میں گھر آ جاؤں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ماں سے اجازت لی. ماں بھی بہت ہی زیادہ بہترین ماں، بہت متقیہ پرہیزگارہ تھیں، تہجد گزار تھیں، اللہ والی تھیں، اور اللہ کے نبی کے دین کو آگے بڑھانا چاہتی تھیں اور اس کے مرتبے کو سمجھتی تھیں. آپ نے اپنے بچے کو اجازت دے دی کہ مکۃ المکرمہ میں رہ کر کے علم کو حاصل کریں. چنانچہ آپ نے وہیں سکونت اختیار کر لی اور مکہ مکرمہ میں آپ تحصیل علوم کے لیے ٹھہر گئے. اب وہاں پر آپ نے تحصیل علم کیا اور اس کے بعد آپ نے مکہ شریف میں
جن ارباب علم و فضل سے ملاقات کی اور جن سے علم حاصل کیا، ان میں عبداللہ بن یزید اور ابو بکر عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ اور ابراہیم بن منذر رحمہ اللہ اور ابو ثابت محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ اساتذہ ان کے وہاں موجود تھے۔ ان تمام اساتذہ سے انہوں نے علم کو حاصل کیا اور اس کے بعد علم حدیث میں مہارت تامہ حاصل کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اور جگہوں کا بھی سفر کیا جن کا ذکر انشاءاللہ میں کل کے درس میں انشاءاللہ کروں گا، اور روزانہ یہ دروس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ہی انشاءاللہ بخاری شریف کی کہ دروس کا آغاز کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث میں کس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کس باب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیسے کیسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تھا، کس طرح کی باتیں ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان تمام دروس کو سن کر کے اور پھر اپنی زندگی میں ان کو اتارنے کی کوشش کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک اچھے استاد کی حیثیت سے بھی آپ اگر ایک استاد ہیں تو اچھے استاد کی حیثیت سے آپ رہیں گے، اگر ایک شاگرد ہیں تو الحمدللہ ایک اچھے شاگرد کی حیثیت کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ مسلمان ہیں، آپ اہل ایمان ہیں، تو اہل ایمان اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور آپ کی سیرت سے کچھ نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو کچھ اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے بچوں کو علم کے سکھانے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے، چونکہ علم کی دولت ہے ایسی لازوال جس کے آگے گنج قارو پائمال۔ بس بات اسی پر ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمارے بچوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ذہین و فطین بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چالاک اور ہوشیار علم دین میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ علم دین کی اشاعت کا کام ہمارے بچوں سے لے اور ہم سے لے، اور ہماری زندگی کو اللہ ہمارے دین کے علم کو حاصل کر کے اور دنیاوی علوم کو حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور امام رحمہ اللہ نے جو خدمات کی ہیں اللہ ان تمام خدمتوں پر ان کو اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ فرمائے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشاعت اسلام کے لیے اپنی کتب کو الحمدللہ ہمارے لیے چھوڑ دیا، اور ہمیں بغیر محنت کے الحمدللہ یہ علم مل گیا، لہذا ہمیں اس علم کی قدر کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اکتساب علم میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوستو، پڑھو اور پڑھ کر آگے بڑھو، پڑھو اور پڑھ کر آگے بڑھو۔ وہ قوم جو پڑھتی نہیں وہ قوم کبھی آگے بڑھتی نہیں، جو قوم کبھی علم حاصل نہیں کرتی وہ کبھی ترقی حاصل نہیں کرتی، وہ قوم جو علم سے دور بھاگتی ہے وہ ذلیل و خوار ہوتی ہے اور رسوائیوں کا شکار ہوتی ہے۔ لہذا میں اپنے معزز تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ علم کو حاصل کرو، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تقویٰ اور انہی کی طرح ذہانت اور انہی کی طرح جو ہے دل لگا کر دل جمعی کے ساتھ جو ہے کسی بھی وقت کہیں پر بھی ہو آپ علم کی دولت کو سنبھالنے کے لیے اس کو یاد کرو اور اس کا حفظ کر کے اور اس کے بعد دنیا کے سامنے صحیح معلومات کو پیش کرو، تاکہ لوگوں کے عقائد بھی صحیح ہوں، تاکہ لوگوں کے مسائل بھی صحیح ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد و مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔